الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عز و جل کے بہت بلند پایا ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مالدار شخص نے دعوت طعام دی، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اس شخص نے بار بار اصرار کیا، پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 شرطوں کے بدلے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ پہلی شرط، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ دوسری شرط، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ تیسری شرط، جو کہوں گا وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس مالدار شخص نے آپ کی تینوں شرطیں منظور کر لی۔ دعوت والے دن اس نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لے آئے، اور آتے ہی جہاں جوتے رکھے تھے جوتے اتارنے والی جگہ پر بیٹھ گئے، کیونکہ اس مالدار شخص نے یہ شرط منظور کی تھی کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا کے تحت وہ کچھ نہ کر سکا اور خاموش رہا۔ اب جو ہی کھانے کا اعلان ہوا تو تمام لوگوں نے طرح طرح کے کھانوں پر اپنے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھیے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جولی میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ اب بھی وہ مالدار شخص کچھ نہ کر سکا، کیونکہ وہ آپ کی شرط منظور کر چکا تھا۔ جب تمام لوگ کھانا کھا چکے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری شرط کے مطابق کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا کے تحت فرمایا کہ ایک توا لے آؤ اور ایک انگیٹھی یعنی چولہا لے آؤ، اور نیچے آگ جلائی گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب توا آگ کی تپش سے اس قدر گرم ہو گیا، سرخ ہو گیا، تو آپ ننگے پاؤں اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب فرمایا کہ میں نے آج ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، جس کا حساب میں نے دے دیا ہے۔ اب باری باری تمام لوگ اپنے اپنے کھانے کے آج کے کھانے کا حساب دیجئے۔ تمام لوگ بہت پریشان ہو گئے، فرمانے لگے حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ دہکتے ہوئے توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہم گناہ گاروں میں اتنی طاقت کہاں کہ اس پر کھڑے ہو سکیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعوت محاسبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو وہ وقت یاد کرو جب سورج جو کہ آج کروڑوں میل دور ہے ہماری طرف صرف 1.25 میل دور ہوگا، اور آج اس کی پشت ہماری جانب ہے، اس دن اس کا اگلا حصہ ہماری طرف ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دہکتی ہوئی زمین کا تصور کرو اور اس گرم توے کو دیکھو، یہ تو دنیا کی آگ سے گرم کیا ہوا ہے، اس کی تپش تو انگارے کی مانی دہکتی ہوئی تانبے کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، ہم اپنے رب عز و جل کا کھاتے ہیں، پھر اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیں۔ اگر زندگی میں کوئی گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کر لیں، اپنے رب عز و جل کو راضی کرتے ہوئے یہ عہد کر لیں، یا اللہ ہمارے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے وہ ہمارے معاف فرما، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔